अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना बवान, मार्केटिंग मैनेजर प्रोफेशन 5 और मेरे साथ मौजूद है राजा रियाज अहमद साहब। आज के कुछ सवाल जो कि आप ही के पूछे हुए हैं उनके जवाब हम इस वीडियो में देंगे। राज साहब, पहला सवाल तो ये है कि वो लोग जो कि पहले B4U में थे और अब वो आपके साथ डायरेक्ट कैशवर्थ को ज्वाइन कर चुके हैं, उनको कुछ लोग बड़े ही कश्मकश में डाल रहे हैं कि राजा साहब ने अपनी वीडियो में कहा है कि जो लोग जो लीडर्स हैं वो अपनी टीम को खुद अकोमोडेट करवाएंगे। तो उनसे ये कहा जा रहा है कि आप राजा साहब के साथ डायरेक्ट हैं, तो अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो कल को हम आपको जो है अकोमोडेट करवाएंगे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। ये यकीनन बहुत सारा एक इबहाम जो है वो चंद लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस वो जिसे कहते हैं ना चाचू दियाँ फुर्तियाँ। मैंने गुजारिश ये की थी कि जो कंपनसेशन होनी है वो थ्रू लीडर्स होनी है। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि जो शख्स मेरे साथ अगर डायरेक्ट अटैच है तो उसकी कंपनसेशन नहीं होनी है। ये एक फैक्ट है कि मैं वाकई लीडर नहीं हूँ, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग कोई छोटा मोटा लीडर मुझे भी समझ लिया जाए और इस तरीके का इबहाम बिल्कुल पैदा ना करे, बल्कि ये बात जहन में रखें कि जो लोग मेरे साथ डायरेक्ट हैं, अगर वो डायरेक्ट ना होते तो इनडायरेक्ट लोग कहाँ से आते। तो रूट जो जड़ जिसे कह ले तो वो तो मेरे डायरेक्ट लेवल वाले लोग हैं, और ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरी पहली अजान पे लब्बैक कहा था। तो अगर उनके लोग अकोमोडेट नहीं होंगे तो फिर किसके होंगे? सिर्फ ये है कि कुछ लोग ऑब्वियसली वो ये प्रिटेंड करते हैं कि जो राज साहब ने अनाउंस किया है वो जी लीडर्स के थ्रू होगा, तो आप जनाब जहां काम कर रहे हैं, आप खास तौर पे राज साहब के साथ अगर आपकी आईडी लगी हुई है तो आप उसको छोड़ दें। हाँ। और आप हमारे साथ जो है ना न्यू डिपॉजिट लगाएं और यहाँ पे काम करें, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। जहां पे भी कोई शख्स है ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू हिज परफॉर्मेंस जो है वो उसको अकोमोडेट किया जाएगा। ठीक है राजा साहब। अब दूसरा सवाल ये है कि वो B4U के मुतासरीन जिन्होंने कैशवर्थ को ज्वाइन किया, लेकिन जो उनके लीडर्स हैं या उनके अपलाइन वाले लोग हैं जिन्होंने कैशवर्थ को अब जाके ज्वाइन किया है, वो पहले ज्वाइन कर चुके थे लेकिन उनके लीडर्स और उनके अपलाइन वालों ने बाद में ज्वाइन किया है, तो ऐसे ही लोगों की जो अकोमोडेशन है उनकी रिकमेंडेशन कौन करेगा? देखें, रिकमेंडेशन मैं पहले भी एक बात कह चुका हूं कि अगर कोई ये समझता है कि उसकी रिकमेंडेशन अकोमोडेशन के हवाले से वो कोई B4U के लीडर्स करेंगे तो ऐसा हरगिज नहीं है। उनकी रिकमेंडेशन किसने करनी है? जो कैशवर्थ के लीडर्स होंगे, जो कैशवर्थ का हिस्सा होंगे, उन लोगों ने उसकी रिकमेंडेशन करनी है। ये जो जैसे आपने कहा कि एक शख्स पहले आया एक शख्स बाद में आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हरगिज हरगिज नहीं। अब मिसाल के तौर पे आप B4U में किसी की टीम में थे, लेकिन जैसे ही कैशवर्थ स्टार्ट हुई तो आप लोगों ने आपने ज्वाइन कर लिया। अब आप पहले आए हैं, आपकी जो अपलाइन था या आपका जो लीडर था वो आपके बाद आ रहा है। अब ये जहन में रखिएगा कि कैशवर्थ में आप उससे पहले आए हैं, वो आपसे बाद में आया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे होगा। एक वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि जो अहबाब इस वक्त नहीं आ रहे, तो जब कंपनसेशन स्टार्ट हुई और उस वक्त वो आए तो मुमकिन है कि उन्हें 2 महीने 4 महीने 6 महीने इंतजार भी करना पड़ सकता है। बड़ा मैं कैटेगोरिकली मकसद ये कि इस चीज़ की क्लियरेंस ऑलरेडी दे चुका हूं। इस चक्कर में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहां पे आप काम कर रहे हैं आपको उसी जगह पे काम करना है। जो जिसे कहते हैं रिकमेंडेशन जो करनी है वो किसने करनी है? जो कैशवर्थ का लीडर होगा और जिसकी परफॉर्मेंस होगी उसने रिकमेंड करना है अपनी अपनी टीमों को। इस हवाले से मैं एक मुमकिन है कि आज रात ही एक बड़े लीडर हैं, हो सकता है कि हम इकट्ठे होंगे और उसमें बेक वक्त, चूँकि वो एक टेक्निकल चीज़ें हैं और वो उस लेवल का लीडर जिस वक्त बैठ के बात करेगा तो लोगों को समझने में बड़ी आसानी होगी। होपफुली आज रात जो है वो इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे और ये चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी इस हवाले से। तो इस चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं कि जी किसने रिकमेंड करना है और किसने नहीं करना। बेसिक चीज़ ये है कि क्या आप कैशवर्थ में हैं, आप काम कर रहे हैं। अगर आप काम कर रहे हैं
تو پھر لیڈر آپ ہے, آپ کو کسی کی ریکمینڈیشن کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ آپ خود ریکمینڈر ہوں گے. کمپنی نے آپ کو بجٹ دینا ہے کہ آپ نے کس کس کو اکاموڈیٹ کرنا ہے. تو یہ چیز ہے. ٹھیک ہے راز صاحب. اچھا, لوگوں کا یہ بھی سوال ہے کہ جو آج کل کیش فرٹ میں ڈپازٹ ہو رہے ہیں اس میں بہت ٹائم لگ رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے الحمدللہ. اس وقت اگر آپ ویب سائٹ پہ اگر دیکھیں, میں نے 30,919 جو ہے وہ لوگ ہوئے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ ایک تو جب سے اب لوگوں میں کلیئرٹی آئی ہے, چونکہ ہوتا کیا ہے, جس وقت کیش وار سٹارٹ ہوئی تھی تو بہت سارے لوگوں نے فتوے دیے تھے, اس کمپنی نے 2 مہینے نہیں چلنا ہے, 2 مہینے کے بعد یہ ہو جائے گا. اب لوگوں کو پہلے 2 مہینے انتظار کروایا گیا, وہ 2 کی بجائے تیسرا مہینہ بھی گزر گیا, چوتھا مہینہ لگ گیا. پھر جو ایک بات میں نے کی تھی کہ کمپنسیشن میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ کوئی ٹائم نہیں دے سکتا ہوں, لیکن اللہ نے کرم کیا, بزنس اس لیول کا آ رہا ہے, تو میں نے بھی سوچا, مینجمنٹ نے بھی سوچا کہ جو ایک کمٹمنٹ ہم لوگوں نے کی ہے, ہمیں اس کمٹمنٹ کو بیفور ٹائم جو ہے اس کو آنر کر دینا چاہیے, اور اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے. کوشش یہی ہوگی کہ رمضان سے ہی ہم اس کو سٹارٹ کر لیں, لیکن اگر لیٹ سپوز رمضان میں نہیں ہوتا تو امیڈیٹلی آفٹر عید جو ہے وہ ہم اس کو سٹارٹ کر لیں. اب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے, آپ مثال کے طور پہ ڈاکٹر اصغر صاحب ہیں, چودھری خالد فاروق ہے, اور بہت سارے ایسے لیڈر حضرات ہیں جن کے آنے کی وجہ سے ایک obviously فرق پڑا ہے, اور ڈپازٹ چونکہ بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ مینول ہے ہمارا سسٹم, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈیلے ہو رہا ہے اور بہت سپیڈی کام ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے ڈیلے ہے, ادروائز کوئی ایسا نہیں ہے. اور اس میں بھی obviously آئی ٹی کو ہم کوشش کریں مزید پرومپٹ کریں. لگے ہاتھوں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ چونکہ ڈپازٹس بہت زیادہ آتے ہیں الحمدللہ, تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم اگر زیادہ لگ بھی جاتا ہے تو تھوڑا سا انتظار کر لیں, رہے گا کسی کے بھی نہیں, ہو جاتا ہے وہ جو ہے ڈپازٹ اپروو ہو جاتا ہے, لیکن تھوڑا سا ٹائم آج کل زیادہ لگ رہا ہے. ریزن یہ ہے کہ نمبر آف ڈپازٹ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے انکریز ہو گیا, یہ ریزن ہے. ٹھیک ہے راز صاحب. اور اس کے بعد جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سلیم جھمٹ صاحب نے بہت ہی محنت سے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے بہت زیادہ حساب کتاب سے کیلکولیشن نکالی ہے. ان کے مطابق اگر ایک شخص جو ہے وہ $50 کا ڈپازٹ لگاتا ہے تو اس طرح سے تو کیش ورڈ کے پاس جو ہے اس کمپنی میں کروڑوں روپے جو ہے وہ لوگ اکٹھا کر لیں گے. اس بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں فرسٹ آف آل تو سلیم جھمٹ صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور کیلکولیشن کی. اور میں اگر آپ میرے ہی یوٹیوب چینل پہ اور کیش ورتھ کے یوٹیوب چینل پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایک ویڈیو نظر آئے گی, بزنس پلان, کیش ورتھ بزنس پلان پارٹ 1. جو جھمٹ صاحب نے وہاں پہ کیلکولیشن دی, ان کی کیلکولیشن میں یہ نہیں کہوں گا کہ غلط ہے, لیکن ان کی کیلکولیشن ذرا لو لیول پہ ہے, کم ہے, لیکن ان کی محنت کو میں داد دیتا ہوں, میں ان کو اپریسیٹ کرتا ہوں. جہاں پہ انہوں نے اپنی بات ختم کی میں اس سے آگے بڑھاتا ہوں. یس, دس از فیکٹ. اب اس نقطے کو اگر سمجھا جائے, صرف اس نقطے کو کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ کر کے دریا بنتا ہے. دس از فیکٹ کہ اگر ہر شخص صرف $50 کی بھی اگر جوائننگ لگائے, صرف $50 کی, جو کہ میں اپنی اس ویڈیو میں آلریڈی یہ کیلکولیشن دے چکا ہوں, اگر $50 کی لگائے تو اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے, کمپنی کے پاس کروڑوں ڈالر آ گیا. ٹیکنیکل نقطہ کیا ہے کہ $50 پہ وڈرال کب ملے گا؟ کئی مہینوں کے بعد ROI کا وڈرال ملے گا. اس کے اوپر کمپنی کو $10.5 کچھ نہیں دینا پڑ رہا, صرف اس کے اوپر ریفرل کمیشن دے رہی ہے, ایفیلیٹ دے رہی ہے, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں اس کے اوپر نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے کہ اگر کمپنی کے پاس کروڑوں ڈالر آتے ہیں, کمپنی اس کو obviously NFT میں, فارکس میں, کرپٹو میں, اور جو فزیکل پروجیکٹس ہیں اس میں ان کو انویسٹ کرتی ہے. جب انویسٹ کرتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے. بات وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ راجہ ریاض کی باتیں جو ہے نا وہ 6 مہینے کے بعد سمجھ میں آتی ہے. سلیم جھمٹ صاحب کی ویڈیو کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. اگر ہر شخص, وہ جسے کہتے ہیں نا اپنی ذات کی نفی کر دے, $50 کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے.
فرض کیا میں یہ سوچتا ہوں کہ یار اگر میرے $50 لگانے سے قطرہ قطرہ کر کے دریا بن رہا ہے اور اس وجہ سے یہ جو نیب میں کیس ہونا اور سارا کچھ ہونا اور یہ جو بیچارے لوگ جسے کہتے ہیں نا پتہ نہیں کس طریقے سے وہ اپنی لائف گزار رہے ہیں ایک ویلفیئر کا کام سمجھتے ہوئے. ویسے بھی رمضان شریف کا مہینہ ہے, اگر ہر شخص یہ سوچ لے کہ میرے صرف $50 انویسٹ کرنے سے بہت سارے لوگوں کی تقدیر بدل سکتی ہے, بہت سارے بجھے ہوئے چولہے جو ہے وہ جل سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بیسک تھیم ہی یہی تھی اس کے پیچھے کہ یہ اگر پیسہ آتا ہے اس سے کمپنی کو ROI دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اور جو B4U کے وہ متاثرین جو کیش ورتھ کا حصہ ہے ان کو اکاموڈیٹ کرنے میں بھی کمپنی کو کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ چاہے یہ تھوڑے تھوڑے کر کے ہی آئے ہیں نا, آئے ہیں تو قبل از وقت میں کہہ رہا ہوں کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ کمپنسیشن. تو نقطہ صرف یہ ہے, آج بھی اگر سلیم جھمٹ صاحب کی بات کو کوئی پازیٹیولی اگر پکڑ لے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ پوری کی پوری B4U فیملی, بات وہی ہے جتنے لوگ زیادہ ہوں گے اتنا زیادہ اس کا پورٹ فولیو انکریز ہوگا, اتنے زیادہ پروفٹس ہوں گے, اتنی زیادہ ارننگ ہوگی کمپنی کو, اور کمپنی کو ان تمام لوگوں کو پے کرنے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. صرف اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور میں اپریشیٹ کروں گا سلیم جھمٹ صاحب کو کہ وہ اگر اس کو اس نظر سے دیکھے کہ یہ سمجھ لیں کہ ایک فنڈ اکٹھا ہو رہا ہے نا, اور یہ فنڈ یوٹیلائز کس پہ ہونا ہے, انہی لوگوں پہ جو کیش ورتھ کا حصہ بن رہے ہیں, ان کے جو پریویس لاسز ہوئے ہیں, اور وہ لاسز بھی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے ان کو 100% کمپنسیشن دینی ہے, 99% نہیں دیں گے. تو اس نقطے پہ ذرا غور کر لیں. ٹھیک ہے راز صاحب. اچھا راز صاحب, ایک سوال اور بھی پوچھا جاتا ہے کہ جب بھی آپ B4U کے متاثرین کو اکوموڈیٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اور جب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کوئی یقیناً جو ہے عملی قدم آپ اٹھانے والے ہیں, تو اس وقت چند لوگ جو ہیں وہ ایز اے بلیک میلر کا رول ادا کرتے ہیں اور بیچ میں آتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ کمپنی کو بند کروا دیں گے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں یہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. بعض روحیں ایسی ہیں جو دیکھیں بہت سارے لوگ آئے نا میدان میں کہ جی ہم کمپنسیٹ کروائیں گے, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس فلانی آفر ہے, ہم یہ کر سکتے ہیں, ہم وہ کر سکتے ہیں. میں نے ہمیشہ ان کو ویلکم کہا کہ کوئی بھی شخص ہے نا, مقصد تو ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا ہے. دس از فیکٹ. وہ چاہے سیکیور انیکس کا وقت تھا یا کیش ورتھ کا وقت تھا, جب جس لمحے ان کو یقین ہوتا ہے, جب ان کو شک ہوتا ہے نا, اس وقت ان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں. جب ان کو یقین آتا ہے کہ اب یہ شخص کچھ کرنے والا ہے, اس وقت وہ فوراً میدان میں آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اسی کمپنی چلن ہی نہیں دینا. لیکن یہ وہ چلے ہوئے کارتوس ہے کہ ان کو لوگ پوتڑوں سے جانتے ہیں. یہ صرف ان کی باتیں ہی باتیں ہوتی, اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ اسی طریقے سے آتے رہیں گے. میں بلکہ ایک چیز اور ایڈ کروں گا, وہ جیسے مختلف حلقوں میں آج کل ویسے بھی آگے الیکشن کا سیزن آ رہا ہے, تو کسی پارٹی کا اگر کوئی کینڈیڈیٹ کرپشن میں پکڑا جائے یا اس کی کوئی ایسی پریکٹسز ہو کہ اس کی ریپوٹیشن بالکل برباد ہو جائے, تو پارٹی کینڈیڈیٹ چینج کر لیتی ہے. اب ہمارے پاس رپورٹیں یہ آئی ہیں کہ وہ چاہے جمراتی شاہ صاحب ہو یا کچھ اور لوگ ہوں, یہ اب ہو سکتا ہے بیک اینڈ پہ چلے جائیں, کوئی نئے سیمپل جو ہے وہ میدان میں آ جائیں گے انہی لاکھوں لوگوں کے ہمدرد بن کے کہ دیکھیں جی اب ہم کیا کرتے ہیں, یہ پچھلے کچھ نہیں کر سکے تھے, ہم نے تو بس پتہ نہیں کیا جسے کہتے ہیں نا وہ پہاڑ جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے توڑ دینے ہیں. اور انتظار کریں, بہت سارے اب نئے روپ میں آپ کے سامنے لوگوں کو لایا جائے گا. وہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے, ڈورے انہی پچھلے لوگوں کے پاس ہی ہوں گی, بلیک میلرز کے پاس, لیکن نئے چہرے سامنے آ جائیں گے کہ وہ پچھلے تو ٹھیک ہی نہیں تھے, میں آ گیا ہوں, میں آپ کو انشاءاللہ یہ کراؤں گا. لیکن ایسے لوگوں کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے. ریزن, اگر ان لوگوں میں تھوڑی سی بھی کوئی شرم, حیا یا غیرت نام کی اگر کوئی چیز ہو, جیسا کہ سیکیور انیکس کے ٹائم پہ میں نے کہا تھا کہ صرف 1 مہینہ صرف یہ ٹینیور کمپلیٹ ہونے دیں, دیکھیں کہ کیا سیکیور انیکس ڈیلیور کرتی یا نہیں کرتی. اس وقت ان کو بہت زیادہ خارش ہوئی تھی, بہت زیادہ کھجلی ہوئی تھی. اوکے, اس وقت ایک مجبوری بن گئی, ایک الگ چیز ہے, بٹ ناؤ دس از کیش ورتھ. اب ہونا تو اصولی طور پہ یہ چاہیے کہ یہ کہیں کہ جی ہم کچھ نہیں کرتے, ہم خوش ہیں,
ये लाखों लोग अकोमोडेट होने जा रहे हैं, देखते हैं राजा रियाज कहां से करता है। अगर राजा रियाज ना करे तो मैं कहता हूं इनके पास इतना जबरदस्त किस्म का सॉलिड पॉइंट आएगा। देखा राजा रियाज बातें करता था, इसने तो किसी को कंपनसेट ही नहीं कराया, फिर इनकी बात में वजन हो सकता है। लेकिन ये जो बांगे दे रहे, ये जो चीखे मार रहे, रीजन कि ये इतनी बकबाजी कर चुके हैं कि इन्हें ये यकीन है कि सारी दुनिया तो अकोमोडेट हो जाएगी, हम किस मुंह से कहेंगे उसको कि आप हमें भी अकोमोडेट करें। लेकिन वो जिसे कहते हैं कि बस शर्म ना होवे तो फिर मौजे ही मौजा। तो बाज ऐसे लोग भी हैं जो बबांगे दोहल कहते हैं कि जी हमें आप अकोमोडेट कर ले, नहीं तो हम नहीं चलने देंगे। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी यही कहा कि आप सिर्फ इतना अनाउंस कर दे कि राजा रियाज बिल्कुल ठीक था, कैशवर्थ बिल्कुल जेन्युइन कंपनी है, यही वो प्लेटफॉर्म है जहां से लोगों को कंपनसेशन मिलेगी, हमें भी यहीं से कंपनसेशन मिलेगी। तो फिर तो इंशाल्लाह उनकी परात में भी कुछ ना कुछ आ जाएगा, अदरवाइज उनकी परातें इसी तरीके से खाली ही रहेंगी और ऐसे लोग आते जाते रहेंगे। चूंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह कैशवर्थ एक ट्रैक पे चढ़ चुकी है और अभी आने वाले दिनों में आपको मजीद लीडर्स जो है वो आपको नजर आएंगे, उनके यूट्यूब चैनल्स भी नजर आएंगे, वो आपको ग्रुपों में भी नजर आएंगे, हर जगह पे आपको वो लीड करते हुए नजर आएंगे। ठीक है राज साहब, यहीं पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज जी। Cash, cash.